بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک ایسی عبادت، ایک ایسا عمل جس کے بدولت اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی پکڑ سے بچنا یقینی ہے. ایک ایسی عبادت، ایسا عمل جس کے بدولت آدمی کا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچنا یقینی ہے، وہ عبادت شکر کی عبادت. جہاں شکر ہے، شکر کی حقیقت ہے، وہاں اللہ کی پکڑ سے حفاظت ہے. بیماری آئی ہے، تکلیف آئی ہے، آزمائش آئی ہے، زندگی میں شکر کی حقیقت نصیب ہے. یقین جانیے یہ بصورت زحمت حقیقت میں رحمت ہے. یہ رحمت ہی رحمت ہے. شکر کے ساتھ اللہ کی پکڑ نہیں ہے. تو شکر ایسی عبادت ہے، ایک تو اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اور وہ بے شمار ہیں، وہ ان گنت ہیں، ان پر اللہ کا شکر ہے. یہ ایسی عجیب عبادت ہے کہ بہت ساری زندگی کی مشکلیں حل ہونے لگتی ہیں. بہت ساری روحانی بیماریوں سے آدمی محفوظ ہونے لگتا ہے. روحانی، نفسیاتی. شکر آ جائے، جہاں آدمی مشکلات سے نکلتا ہے وہاں بہت سارے روحانی، نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی شخص نفسیاتی ہو جائے اور انتہائی درجے کے پریشانی اس کی زندگی میں آ جائے، کہیں گھبراہٹ ہے، کہیں بے سکونی ہے، کہیں پریشانی ہے، تو بیچارہ نشے کا سہارا لیتا ہے، دوائیوں کا اور گولیوں کا سہارا لیتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، طبیبوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. کوئی برا نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اس کا صحیح علاج مذہب کے پاس ہے، جہاں اس کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے. ایسے مریضوں کا علاج مذہب کے پاس ہے، جہاں ان کے دلوں کا قرار اور سکون بھی ہے، نفسیاتی الجھنوں کا علاج بھی ہے، اور غذا بھی ہے. غذا بھی ہے جو انہیں اندر سے توانا کر دیتی ہے. نہ جانے بیچارے کہاں کہاں ٹکریں مارتے ہیں.
گھبراہٹ ہے، بے سکونی ہے، پریشانی ہے، جینے کا دل نہیں کرتا، مرنے کا دل کرتا ہے۔ بتائیے نا، جو شخص مرنے لگتا ہے اور خودکشی کرنے لگتا ہے، اس کی گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا، اس کی اندر کی پریشانی کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ یوگا کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے، گولیاں لیتا ہے، نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، مذہب میں اس کی دوا ہے۔ شریف گھرانوں کے بچے ہیں، وہ نشہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ اندر کی پریشانی سے اتنے بے چین ہیں کہ چلو تھوڑی دیر سکھ آ جائے گا، چین آ جائے گا۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں مذہب میں ان کا علاج موجود ہے، ان کے اندر کی صحت ہے، نفسیاتی مرض کا علاج ہے، دوا موجود ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، جسے اللہ شکر کی زندگی نصیب فرما دے، وہ اندر کی گھبراہٹ اور مایوسی، اندر کی پریشانی اور دماغی نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو ایک تو ان نعمتوں پہ شکر ہے جو اللہ نے دے رکھی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تعلیم دی، فرمایا کسی کو مصیبت میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، کسی آزمائش میں دیکھا، اور اسے دیکھ کر کہا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ جس مصیبت میں تم مبتلا ہو، اللہ نے مجھے اس سے محفوظ کر دیا، اور اپنے مخلوق میں سے بہت سےوں سے اللہ نے مجھے بہت بہتر رکھا ہے۔ روایت میں آتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس نعمت پر شکر ہے کہ اللہ نے اسے اس مصیبت سے بچا دیا، اس تکلیف سے بچا لیا، اس آزمائش سے بچا لیا، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے لم یصب هذا البلاء کائنا ما کانا، یہ مصیبت، یہ بلا جیسی بھی ہو، اس پہ اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا نا، اللہ اس مصیبت سے اسے محفوظ فرما دیں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا تو معمول رہا جب ہسپتال کے پاس سے کہیں گزرنا ہوتا تو دعا کرتا، یہ الفاظ کہ اللہ تیرا شکر ہے، ان مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ کر رکھا ہے، اور ان بیماروں کے لیے علاج کی، ان بیماروں کی صحت کے لیے دعا بھی کر دیتا ہوں۔ تو ایک تو شکر ہے ان نعمتوں پر جو ہیں، اور ایک شکر کی صورت یہ بھی ہے کہ کسی کو مصیبت میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، دکھ میں دیکھا، آزمائش میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، اور فوراً اللہ کا شکر ادا کر دیا کہ اللہ تیرا کرم ہے، تو نے محفوظ فرمایا، تیری بڑی مہربانی۔ اس پر انعام کیا ملے گا؟ اس شکر پر انعام کیا ہے؟ لم یصبہ ھذا البلاء کائنا ما کان، اللہ اس مصیبت سے اسے ہمیشہ محفوظ رکھے گا، چاہے بیماری، مصیبت کیسی کیوں نہ ہو۔
اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور یہ روزمرہ کا معاملہ ہے، بیماروں کو دیکھتے ہیں، پریشان حال کو دیکھتے ہیں، تکلیف زدہ کو دیکھتے ہیں، غم زدہ کو دیکھتے ہیں، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر دو۔ زبان سے یہ الفاظ آہستہ کہہ دو تاکہ سامنے والے کو پریشانی نہ ہو، وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ الذی عافانی، کہ جو عافیت ملی ہے مجھے، اس مصیبت سے حفاظت ملی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے بس۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس بیمار کو اپنے سے حقیر نہیں جانتا، ترس کھاتا ہے، ترس کھاتا ہے، اس کی خیرخواہی دل میں آتی ہے، نفرت نہیں کرتا، حقیر نہیں سمجھتا۔ ترس کھاتا۔ تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ، ایک روایت میں ہے مما ابتلاہ بہ، کہ وہ شخص اس مصیبت میں، تکلیف میں، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے محفوظ فرما دیا۔ تو ایک تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دی ہے کہ ایسے موقع پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی مالی طور پہ کمزور ہے، کوئی صحت کے لحاظ سے کمزور ہے، کوئی جسمانی طور پہ کسی تکلیف میں ہے، اور علماء نے لکھا ہے کسی کو اللہ کی نافرمانی میں دیکھو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تو نے اس مصیبت سے مجھے محفوظ کر رکھا ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اس گناہ کی مصیبت سے ہمیشہ محفوظ فرما دیں گے۔ یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں، سینکڑوں ہزاروں مصیبتوں کی جڑ ہے۔ کسی کو گناہ میں دیکھو تو یہ دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی عافانی، اور اس میں بھی اس گناہگار کی حقارت نہیں، ترس کھا رہا ہے، اور اپنی بڑائی نہیں، اللہ تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، بس تیرا شکر ہے۔ تیرا کرم ہے۔ تو کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تو نے مجھے محفوظ فرما دیا۔ یہ بھی ایک شکر ہے، یہ بھی شکر کا ایک موقع ہے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کو بیماری میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، فقر میں دیکھا، محتاجی میں دیکھا، اور اللہ کا شکر ادا کر دیا کہ اے اللہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ شکر ایسی عجیب بڑھیا عبادت ہے کہ یہ خود بخود کھینچتی چلی جاتی ہے آدمی کو اللہ کی بندگی کی طرف۔ جب یہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، تو پھر خیال آتا ہے جس محسن کے احسانات اتنے ہیں، پھر اس کی بندگی کیوں نہ کروں؟ پھر اس کی نافرمانی کرنے سے حیا آنے لگتی ہے۔ شکر گزار ہے ہر وقت۔ اور شیطان بھی ایسے لوگوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ایسے لوگوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔
کہ سب میرے مکر و فریب کا شکار ہو جائیں گے، بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے، بہت تھوڑے ایسے ہوں گے۔ تو شکر ایسی بڑھیا عبادت ہے میرے عزیزو، اللہ کرے ہمیں اللہ اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ محسن کے احسانات کی کثرت سے یاد ہونا تو دل اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے، اس کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ محسن کے احسانات کا استحضار ہو، دل اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے، اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور جی چاہتا ہے وہ کہے اور میں مانوں، کوئی موقع ملے میں اس کی خدمت کروں۔ سبحان اللہ، یہی شکر کی تاثیر ہے۔ جب زندگی میں شکر کی حقیقت آتی ہے تو اللہ کی بندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کریم داتا کی اطاعت فرما برداری آسان ہو جاتی ہے، یہی اس کی تاثیر ہے۔ یہ آ جائے شکر کہ ہر وقت دل میں زبان پہ اللہ کا شکر ہے، اور کتنا بڑا انعام ہے۔ وباؤں سے بچنا چاہتے ہیں، آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاه وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اصل تو ان الفاظ کو یاد کر لینا چاہیے، اس لیے کہ سنت بھرے الفاظ کی اپنی ایک تاثیر اور طاقت ہے، لیکن نہ یاد ہو تو اس وقت تک آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ کا تیرا شکر ہے آپ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ فرما دیا۔ کتنی بڑی حفاظت کا قلعہ ہے یہ، کتنا بڑا حفاظت کا قلعہ ہے یہ، کہ جو شخص شکر گزار ہو جاتا ہے وہ محفوظ ہونے لگتا ہے۔ اللہ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کی خدمت میں سفیان ثوری تشریف لے گئے اور فرمایا حضرت مجھے کچھ نصیحتیں، جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی اس میں سے کچھ۔ تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ایک بات ہے، ایک حدیث ہے جو مجھے میرے ابا نے بتائی، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہیں میرے دادا نے بتائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انعم اللہ علیہ بنعمہ فلیحمد اللہ، جسے اللہ کوئی نعمت دے دے اسے چاہیے کہ پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسری بات فرمائی وَمَنِ اسْتَبَقَ الرِّزْقَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، کہ کسی کا معاش کا مسئلہ اٹک گیا، رزق میں تاخیر ہو گئی، آمدنی مشکل ہو گئی، روزگار ختم ہو گیا، معیشت خطرے میں پڑ گئی، کاروبار ختم ہونے لگا، معاشی حالات بگڑنے لگے، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دے۔
اللہ سے معافیاں مانگنے لگ جائے۔ بس اوقات آدمی بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے اور بظاہر وہ دعاؤں کا اثر نظر نہیں آتا، کوئی گناہ رکاوٹ بنا ہوتا ہے، کوئی نافرمانی آڑے ہوئی آئی ہوتی ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی زندگی میں مصیبت بن کے کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے دعا سے پہلے بھی استغفار کرنی چاہیے۔ پہلے معاملہ صاف کر لو، دوستوں کے صف میں آ جاؤ، پھر اللہ سے اپنی حاجت پیش کر لو۔ کھڑا تو میں دشمنوں کی صف میں ہوں، اس لیے کہ ہر گناہ اللہ کی کسی دشمن کی میراث ہے، ہر گناہ اللہ کی کسی دشمن کی میراث ہے، اس کا ارتکاب کر کے کھڑا تو دشمنوں کے صف میں ہوں اور مدد چاہتا ہوں دوستوں کی طرح۔ امید لگائے بیٹھا ہوں دوستوں کی طرح۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاشی طور پہ رزق کے معاملے میں، معاش کے سلسلے میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، استغفار کر لو۔ ہم کہتے ہیں بندش ہو گئی تو کوئی وظیفہ بتا دو۔ وظیفہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کر لے گا، معافی نہیں مانگے گا، چلا کاٹ لے گا وظیفے کے لیے، اللہ سے سچی معافی نہیں مانگے گا۔ اس لیے کہ وظیفے سے زندگی نہیں بدلنی پڑتی، توبہ اور استغفار سے زندگی بدلنی پڑتی ہے، وہ برداشت نہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاش میں تاخیر ہو گئی، کوئی رکاوٹیں آ گئیں، بندش ہو گئی، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ۔ تو ہر حاجت سے پہلے بھی، ہر دعا سے پہلے بھی استغفار پہلے کرنا چاہیے۔ کہ معاملہ صاف ہو جائے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جب آدمی پرہیزگار ہو جائے نا، اور پرہیزگار صرف وہ نہیں ہوتا جو گناہ نہ کرے، وہ شخص بھی پرہیزگار ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً استغفار کر لے، وہ شخص بھی پرہیزگار ہے۔ اعدت للمتقین، یہ پرہیزگار ہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یہ بھی پرہیزگار ہیں۔ جن سے گناہ ہو جاتا ہے یہ بھی پرہیزگار ہیں، بشرطیہ ہے کہ یہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، یہ بھی پرہیزگار ہے۔ بزرگوں نے لکھا جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، جب کوئی فلسفہ سمجھ میں نہ آئے، جب کوئی نظریہ سمجھ میں نہ آئے، حق سچ سمجھ میں نہ آئے، تو معافی مانگ لیا کرو۔ اس لیے کہ پرہیزگاری کے اندر یہ تاثیر موجود ہے، پرہیزگاری میں یہ تاثیر موجود ہے کہ اس سے حق باطل سے ممتاز ہو جاتا ہے، حق باطل سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہ دل فیصلہ کرنے لگتا ہے یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اب دیکھیے گا جتنے بھی باطل نظریات سے لوگ متاثر ہونے والے ہیں، ان کی پہلے زندگی گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے، پھر وہ باطل کے نظریات قبول کرتے ہیں۔
جیسے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے نا، بکری بکرے کی طرف، مرغی مرغی کی طرف، بلی بلی کی طرف، کبوتر کبوتر کی طرف، جنس کی طرف۔ اللہ حفاظت فرمائے، جب یہاں گناہوں کی ظلمت آنے لگتی ہے تو پھر آدمی کی سوچ اور فکر بھی باطل کو جلدی قبول کرتی ہے، گمراہ نظریات کو جلدی قبول کرتی ہے۔ تو گمراہ لوگوں سے بحث کرنے کے بجائے یہ کوشش کر لی جائے کہ پہلے وہ گناہوں کی گندگیوں سے دور ہو جائے، حق خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے لیے حق قبول کرنا، حق پہ آنا آسان ہو جائے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم پرہیزگار بن جاؤ تو اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ وہ معیار ہے، معیار ہے جو حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، سنت کو بدعت سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ پرہیزگاری کے ساتھ۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رزق کے معاملے میں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف ظاہری جو آج کل جسے ہم رزق کہتے ہیں وہ نہیں، کوئی بھی کام کاج، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہو رہی، اس میں مشکلات کھڑی ہیں، اس میں رکاوٹیں کھڑی ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار کرو۔ اس لیے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو رکاوٹ آئی ہے نا، یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ قدم قدم پہ جو مصیبت آ رہی ہے، یک کے بعد دیگر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ استغفار کر لو، اللہ کے منا لو، آسان ہو جائے گا۔ تو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ اللہ کی نعمت ملے اس پہ شکر ادا کرو، کوئی رکاوٹ زندگی میں محسوس ہو استغفار کرو، اور تیسری چیز فرمائی ومن خزنہ فلیقل لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اچانک کوئی پریشانی آ جائے، اچانک کوئی پریشانی آ جائے، اچانک کسی مصیبت میں گر جائے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پہ یہ کلمات کہو، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کہ جو بھی آئی مصیبت، جو بھی حالات آئے، یا ان حالات کا جانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی سے آئی، اس کی مرضی سے جائے گی۔ گویا کہ ان کلمات کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی محتاجی، اپنی فقر کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے، اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت وہ مشکل آسان فرما دیتا ہے، اس مشکل سے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے لیے یہ بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑی تعلیم ہے، اور ہر آدمی کو ان چیزوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، صبح شام ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو ایک تو میرے عزیزو شکر ہو، جو نعمتیں ہیں ان پر بھی ہو، اور جو نعمتیں یوں بھی ہیں کہ کسی کو مصیبت میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، بیماری میں دیکھا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اس بیماری سے محفوظ کر رکھا۔ الشکر قید الموجود و صید المفقود، ایسی بڑھیا عبادت
کہ تم چاہتے ہو کہ اپنی نعمتیں محفوظ کر لو، صحت محفوظ کر لو، رزق محفوظ کر لو، خوشحالی محفوظ کر لو، اپنی نعمتیں محفوظ کرنا چاہتے ہو تو شکر کرو، اور جو نہیں ہیں انہیں کھینچنا چاہتے ہو تو شکر کرو۔ الشکر قید الموجود و صید المفقود، جو شکر ہے جو ہیں انہیں یہ محفوظ کر لیتا ہے، اور جو نہیں ہے شکار کر کے شکر اس کے جھولی میں ڈال دیتا، شکر کرنے والا بن جائے۔ اللہ کا شکر۔ اب یقین جانیں آج کی بچیاں بچے جس مصیبت اور ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اگر اسی عمل پہ آ جائیں کہ ہر وقت اللہ کا شکر، ہر وقت اللہ کا شکر، تو طرح طرح کے جو خیالات ہیں نا مایوسی کے، سب سے نجات مل جائے۔ کئی ساری بیماریوں سے آدمی کی حفاظت ہو جائے، شکر کرنے والا بنے۔ یہی تو آج ہماری زندگیوں میں نہیں رہا، بلکہ یہی خیال آیا ہوا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، اور فلاں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اور اللہ معاف فرمائے، ناشکری کرتے کرتے بندوں سے بڑھ کر یہ اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے شکوے شکایت کرتے کرتے اللہ سے شکوے شکایت کرنے لگتا ہے۔ ماں باپ کو کہتا ہے نا انصافی کی ہے، اور کرتے کرتے پہنچتا ہے اللہ المعاذ اللہ کہتا ہے اللہ نا انصافی کر رہا۔ اس لیے کہ یہ ناشکری پر کہیں رکتی نہیں، یہ احسان فراموشی کہیں رکتی نہیں، یہ شکوے شکایت کہیں رکتے نہیں۔ گھر سے اٹھتے ہیں اپنوں سے ناشکری ہوتی ہے، کرتے کرتے کہتا ہے اللہ نہیں میرے ساتھ کرنا تھا، اس کے لیے میرا ہی گھر تھا، اس کے لیے میری ہی زندگی تھی۔ کہاں پہنچتا ہے یہ؟ ایسا بدقسمت آدمی ہزاروں نعمتوں میں رہتا ہے لیکن ان کی لذتوں سے پھر محروم ہو جاتا۔ لاکھوں نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ ناشکری کی یہ سزا ہے۔ تو زندگی شکر پہ آ جائے، اللہ کا شکر ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے لحاظ سے اپنی سے کم حالت والے کو دیکھو، شکر کی توفیق ہو جائے گی۔ بیمار ہونا، کوئی ایسا ہے جو تم سے زیادہ بیمار ہے تو اندر سے شکر بھی نکلے گا، صبر بھی ہو جائے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا، حضرت کو بخار تھا، میں نے کہا کیسا حال ہے؟ فرمایا اللہ کا بڑا شکر ہے، آنکھ بھی سلامت ہے دیکھ رہی ہے، کان بھی سلامت ہے سن رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں چل بھی سکتا ہوں چیزیں اٹھا بھی سکتا ہوں، اندر کا جگر بھی ٹھیک ہے معدہ بھی ٹھیک ہے، بس ذرا سا بخار ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس سے بھی اس کو بھی ختم فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ شکر بھی ہے دعا بھی ہے، شکر بھی ہے دعا بھی ہے کہ پہلے ان نعمتوں پہ نظر گئی جو اس وقت بھی موجود ہیں، اس آزمائش میں بھی موجود ہیں، اس تکلیف میں بھی موجود ہیں، پہلے نظر وہاں گئی۔ یہ ایک بیماری ہے، اللہ یہ بھی ختم فرما دیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں شکر کی عبادت رچ بس جاتی ہے، انہیں نظر ہی اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، انہیں نظر ہی اللہ کی انعامات آتے ہیں۔ اور بس اوقات ہم جیسے کمزور ہمیں نظر ہی وہ آتا ہے جو نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں نعمتیں میں زندگی گزر رہی، ان پہ نظر جاتی نہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھو،
شکر کی توفیق ہوگی۔ شکر کی کیا توفیق ہوگی؟ شکر کرنے سے نعمتوں کا دروازہ کھلے گا، نعمتوں کا دروازہ کھلے گا۔ مال نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، تو کتنے ایسے ہیں جو اس سے بھی بری تکلیف میں ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، ان کی بیٹیاں بہنیں بھیک مانگ رہی ہوتی۔ کتنوں سے اللہ نے اچھا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ ارے میرے عزیزو، یہ وہ عبادت ہے جو رزق کو کھینچتی ہے، جو برکت کو کھینچتی ہے، جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے، جو آسانی اور سہولت زندگی میں لاتی ہے، جس سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور میرا گھر اسی سے خالی ہے، ہمارا گھر اسی عبادت سے خالی ہے۔ شکایت ہے، نہ شکری ہے، شکوے ہیں۔ شکر کی زندگی ہو۔ اور سچ یہ ہے بھائی، جب اللہ کریم کہہ رہے شکر کرو گے تو ہم دیں گے، تو بتائیے کوئی بندش کر سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہو، ہر وقت شکر کی کیفیت ہو، اللہ تعالیٰ شکر۔ تو جو نعمتیں نظر آ رہی ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان پر بھی ہو، اور کسی کو تکلیف میں، مصیبت میں، بیماری میں، آزمائش میں، گناہ میں دیکھ رہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھ۔ یہ بھی شکر ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کی بھی برکتیں ہیں۔ تو اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ہاں اپنے سے بالا تر کو دیکھنا ہے، اپنے سے بالا تر کو دیکھنا ہے تو پھر اسے دیکھو جو دین میں تم سے آگے ہے، اسے دیکھو، پھر اس کو دیکھو جو تم سے دین میں آگے ہے۔ یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، دین کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھتے ہیں، بڑے مطمئن، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ بالا تر کو دیکھتے ہیں، ریس لگی ہوئی ہے، ہانپتے ہانپتے وہاں پہنچتا ہے، ایک اس سے بھی آگے نظر آتا ہے، پھر ہانپتے ہانپتے وہاں پہنچتا ہے، ایک اس سے بھی آگے نظر آتا ہے۔ زندگی نہ شکری کرتے اور ہانپتے ہانپتے گزر جاتی، ساری زندگی اسی میں گزر جاتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور ہوش تب آئے گا جب قبر کی مٹی میں جائے گا۔ یہاں تو بس ہی نہیں ہے، یہ کہتے بس تھوڑا سا اور ہو جائے بس پھر آرام سے رہوں گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آگ بجھانے کے لیے سوکھا گھاس ڈالے، بتائیے آگ بجھ جائے گی اور بھڑکے گی؟ جو اور کی آگ لگائی ہے اس کو بجھانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ تھوڑا اور مل جائے پھر بس ہو جائے گا، یہ تو اور بھڑکے گی۔ اس کا تو بجھانے کا طریقہ یہ ہے، اس کا بجھانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس پر تو قناعت کا، شکر کا پانی ڈال دے، پھر یہ آگ بجھے گی، پھر یہ بجھے گی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دنیا کے لحاظ سے تو کم تر کو دیکھو تاکہ تمہاری زندگی میں شکر آ جائے، صبر آسان ہو جائے، صبر آسان ہو جائے۔ جب آدمی دیکھتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اس سے بڑی مصیبت میں ہیں تو اپنی چھوٹی سی مصیبت اسے معمولی لگتی ہے نا، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ خیال آنے لگ جائے کہ میں ہی رہ گیا اس مصیبت کے لیے تو بتائیے کتنی تکلیف ہوگی۔ بار بار میں ہی آزمائشوں میں، بیماریوں میں، تو بتائیے کتنا پریشان ہوگا۔ اور ایک یہ کہ بار بار مجھے بیماریاں تو آ رہی ہیں لیکن کتنے ایسے ہیں جو تو بستروں پہ پڑے ہیں،
جو اٹھ بھی نہیں سکتے. ہاں دین کے معاملے میں اپنے سے بالا تر کو دیکھو، اسے دیکھو جو تم سے نیکیوں میں آگے، پرہیزگاری اور تقوی میں آگے، اس کو دیکھو اور اس جیسے بننے کی کوشش کرو، اس میں آگے مقابلہ کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم فاستبقوا الخیرات، یہ ہے میدان مقابلہ کرنے کا. کون نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے، یہ مسابقہ، یہ مقابلہ اللہ کو پسند ہے. تو شکر کی زندگی ہو میرے عزیزو، ہر وقت اللہ کا شکر. بچوں کے اندر بھی، گھر والوں کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا کریں، اللہ کا شکر ادا. اللہ کا بہت ہے، سچ کہہ رہا ہوں، جتنی نعمتیں اللہ دے رکھا ہے اس میں لذت بڑی آئے گی، اس کا لطف بہت اٹھاؤ گے، اس میں برکت بہت ہوگی، اور وہ محفوظ بھی ہو جائیں گی، اضافہ بھی ہوگا. لیکن اللہ حفاظت فرمائے، ناشکری کا گناہ ایسا ہے کہیں کا نہیں رہتا. وضرب اللہ مثلا قریہ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله. اچھے خاصے لوگ رہ رہے تھے، یہ بستی والے، یہ شہر والے، یہ گھر والے، یہ خاندان والے، یہ علاقے والے بڑے اچھی زندگی گزار رہے تھے. كانت آمنة مطمئنة، نہ باہر کے دشمن کا ڈر، نہ اندر کوئی خوف اور بے چینی اور پریشانی. یأتیہا رزقها من کل مکان، یأتیہا رزقها من کل مکان، ہر طرف سے کشادگی تھی. آسمان رحمت کی بارشیں بھیج رہا تھا، زمین سے رحمت کا غلے اگ رہے تھے، دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب کے سارے تجارتی سفر پرامن تھے. یأتیہا رزقها من کل مکان فکفرت بانعم اللہ. کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی. اللہ بھی یہاں کیا سزا دی ہے، کیا سزا دی ہے، دیکھیے ذرا سزا. اور آج دنیا کا حال دیکھیے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا. میں نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا. کوئی کسی کمرے میں داخل ہو جائے، دفتر میں داخل ہو جائے اور پھر اعلان کر دے کہ میرا کرونا مثبت آیا ہے، آدھے تو وہیں مر جائیں گے. تدبیر کریں، احتیاط کریں. خاص طور پہ نمازوں میں جب آئیں، کسی کو نزلہ ہو، ہلکا شکایت ہو، کھانسی ہو، تو ضرور اہتمام سے ماسک لگا کے آئے، تاکہ کسی کو ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو. لگنا وگنا تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اس کو میری ذات سے تکلیف نہ ہو. اگر اس نیت سے پہن کے آئے گا کہ چونکہ مجھے نزلہ سا ہے، مجھے کھانسی سی ہے، تو اس کو تکلیف نہ ہو، تو اس کا یہ ماسک پہنا باعث اجر ہوگا، باعث ثواب ہوگا. لیکن خوف زدہ رہنا، خوف کی زندگی گزارنا، تو دنیا کیسی خوف زدہ ہوئی ہے، کیسی سزا ملی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. یہ بستی تھی، یہ شہر تھا، یہ ملک تھا، یہ قوم تھی، یہ گھرانہ تھا. كَانَتْ آمِنَةً، بڑے امن سے رہ رہے تھے، کسی دشمن کا، کسی خوف کا کوئی اندیشہ نہیں تھا. مطمئنہ، اندر بھی کوئی خوف نہیں تھا، یہاں بھی کوئی بے چینی اور پریشانی نہیں تھی. معاشی حالات بھی بڑے اچھے تھے. اللہ میاں یہ پھر کیا ہوا دنیا کو، یہ سزا کیا ہوئی؟ فرمایا فکفرت بانعم اللہ، فکفرت بانعم اللہ. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بہت کی ہے. جس کی کھاتے ہیں اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی سے بغاوت کرتے ہیں. جس محسن کی نعمتوں کی حد کوئی نہیں، یہ اس کی نافرمانی میں کہیں نہیں کھڑا، حد کر دی اس نے.
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کیا سزا دی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دی۔ ہر شخص معاشی مسائل کا شکار، ہر شخص کو مستقبل کے خطرات لائق، کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، ہر شخص خوف کا لباس پہنا دیا۔ جو ہزاروں میں ہیں، جو مزدوروں میں ہیں، جو مزدوری کر رہا ہے، جو فیکٹری چلا رہا ہے، کوئی لاکھوں میں ہے، جو کروڑوں میں ہے، ہر ایک کو معاشی خطرات لائق ہیں۔ ہر شخص کو معاشی خطرات لاحق ہیں۔ لباس الجوع والخوف، خوف کا لباس پہنا دیا، خوف کا لباس پہنا دیا۔ اندر ہر وقت ایک خوف سا ہے، کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے۔ ساری احتیاطوں کے باوجود بھی خوف جان نہیں چھوڑتا۔ جیسے آدمی لباس ہر وقت پہنا ہوتا ہے نا، ہر وقت لباس پہنا ہوتا ہے۔ جب انسان ہے تو لباس پہنا ہوتا ہے، جانور نہیں پہنتا لباس، وہ ننگا تڑنگے ہوتے ہیں۔ انسان ہر وقت لباس پہنتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ سونے کا الگ ہے، شادی کا الگ ہے، دفتر کا الگ ہے، باہر نکلنے کا الگ ہے، گھر کا لباس الگ ہے، پہنتا رہتا ہے، لیکن لباس جسم پہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ خوف کا عذاب بھی ایسا ہوگا کہ ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، دلوں میں ہوگا، حفاظت کی شکلوں میں ہوگا، احتیاطی تدابیر میں ہوگا، لیکن خوف نہیں جان چھوڑے گا۔ لباس الخوف، خوف کا لباس۔ ان سے گناہ کیا ہوا؟ گناہ کیا ہوا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، بھوک مسلط ہو گئی، معاشی تنگ دستی مسلط ہو گئی، خوف مسلط ہو گیا، خوف میں زندگی گزر رہی ہے۔ کیا گناہ ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ زبان پہ بھی ناشکری ہے، دل بھی ناشکریوں سے بھرا ہوا ہے، اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ جو ذات نعمتیں دے رہی ہے اسی ذات کی نافرمانی ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس کے گھر میں اللہ کی نافرمانی اتنی زیادہ ہے، جس کے پاس جتنے وسائل اس کے گھر میں اللہ کی نافرمانی اتنی زیادہ۔ احسان فراموشی ہے، احسان فراموشی ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھئی اللہ کا کلام ہے۔ کیسی سچی تصویر ہے آج کی دنیا، کیسی سچی تصویر، نعمتوں کے ناشکری ہے۔ تو اس مصیبت بھری اور اس آزمائش بھری دنیا کے اندر اگر کوئی انسان آج بھی شکر ادا کرے گا، اللہ اسے اطمینان بھی دے دے گا، اطمینان بھی دے دے گا، اور اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کی آسانی بھی پیدا فرما دے گا۔ بیماری اس پہ بھی آ سکتی ہے، بخار اسے بھی ہو سکتا ہے، تکلیف اسے بھی آ سکتی ہے، لیکن سبحان اللہ اس بیماری اور تکلیف کے اندر بھی اللہ اسے اطمینان قلب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اللہ اسے خوف سے دوچار نہیں فرمائیں گے۔ یہ شکر ایک ایسی عبادت ہے، یہ شکر کی حقیقت نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، نہ بیماری میں خوف زدہ رہے گا اور نہ موت کی گھڑی میں خوف زدہ رہے گا۔ یہ ایسی دولت ہے۔ دائیں بائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ارد گرد لوگ کچھ غمگین سے، جدائی پر کچھ غم زدہ، کسی کی آنکھوں سے آنسو۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کی جدائی۔ کہنے لگے واہ واہ غدن نلقل محمدن واصحابہ، بڑا مزہ آئے گا، کل اللہ کے نبی سے اور ان کے پیاروں سے ملاقات ہو جائے گی۔ خوف کہے گا، خوف کہے گا۔ جب شکر کی زندگی ہوتی ہے احتیاطی تدابیر بھی ہوتی ہیں،
لیکن بیماری کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کے دل کو اطمینان نصیب فرماتا ہے، اسے سکون نصیب فرماتا ہے، اسے حوصلہ اور ہمت نصیب فرما دیتا ہے۔ اور شکر کی زندگی نہ ہو، بیماری نہ بھی ہو تب بھی بیمار لگتا ہے، تب بھی خوف زدہ نظر آتا ہے، عجیب مصیبت میں گرفتار ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، حفاظت چاہیے، شکر لے کے آؤ، زندگی میں شکر لے کے آؤ۔ تنگ دستی سے بچنا چاہتے ہیں، خوف کی زندگی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں شکر لے آؤ۔ شکر کی زندگی لے کے تو کتنی بڑھیا عبادت ہے اور کتنی بڑی حفاظت کا سامان ہے۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ فتنوں سے اور بلاؤں سے بچنے کی کتنی بڑی احتیاط کی شکل ہے کہ شکر لے کے آؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور کسی کو تکلیف میں دیکھو، آزمائش میں دیکھو، بیماری میں دیکھو، گناہ میں دیکھو، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے، آزمائش سے محفوظ فرمایا ہے، یہ بھی شکر ہے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت اس کی برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کو شکر والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی کامل فرما برداری نصیب فرما، ہر قسم کی ناشکری سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم نعمتیں دینے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم صحت کے بعد موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ایمان والی زندگی عطا فرما، کلمے والا خاتمہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، مولا کریم اپنی پسند کی موت نصیب فرما، لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ مولا کریم بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، برے ماحول سے، برے دوستوں سے، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ان کے لیے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہماری اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا، اپنا بھی فرما بردار بنا، اولادوں کی آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا کریم ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے مولا کریم ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم راحت والی، ایمان والی، عافیت والی، محبتوں والی گھرانے کی زندگی عطا فرما۔ حاسدوں سے، شریروں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ رنگ نسل وطن علاقے برادری فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اے مولا کریم مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔
اے مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک میں اے اللہ ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی کی اور خیر کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں اے مولا کریم انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم اس ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔